بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عزیز طلبہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا ہونا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اور جنت جو اس کو مل جاتی ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ امور سر انجام دینے پڑتے ہیں، کچھ چیزوں پہ غور کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل سیٹ کر کے چلنا پڑتا ہے۔ انسان کے اندر ہوس ہے، انسان کے اندر لالچ ہے، انسان جو ہے وہ نفس پرست ہے، جلدی بہک جاتا ہے، اپنے آپ کو جلدی ڈی ٹریک کر دیتا ہے، جس سے جو ہے نا وہ جنت کا جو راستہ اس سے اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سیدھے راستے پہ رہو۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہمیشہ عزیز طلبہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ جلدی بندہ چلنے والا اپنے ٹارگٹ پہ آ جاتا ہے اگر وہ سیدھے راستے پہ رہے۔ جو ہی اس نے اپنا راستہ بدلا یا ایک راستے کے دوسری طرف آ گیا، وہ گم ہو جائے گا اور ذلیل و رسوا ہوتا جائے گا، جوں آگے بڑھے گا وہ پریشان ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیو تاکہ ہماری منزل آسان ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرتی طور پہ مل جاتی ہیں، ہم اس کا غور نہیں کرتے، وہ ہماری طبیعت میں آ جاتی ہیں، پھر ہم جو ہے نا اس کو ہٹانا چاہیں نہیں ہٹتی، وہ لگی رہتی ہیں، جس سے جو ہے وہ جنت کی راہیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ منافق کون ہوتا ہے۔ منافق جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو منافق کہہ دیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو منافق کی سزا ہے نا، وہ عام لوگوں کی سزا سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کچھ علاقے بنائے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نیچے علاقے بنائے گئے ہیں جو آخری علاقے کہلاتے ہیں، جس میں عذاب کی شدت باقی علاقوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو منافق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں میں رکھنا ہے جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ کوئی بھی آگ بہت بری ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے امور ہیں جن کو کرنے سے بندے کے اندر منافقت آ جاتی ہے، اور بندہ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں 4 نشانیاں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 نشانیاں گن کر بھی دکھائیں کہ ایسا بندہ جس کو امانت دی جائے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ خائن ہوتا ہے، وہ امانت کو اپنے اغراض میں استعمال کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو چیز میرے ہاتھ میں آ گئی اس کو ہڑپ کر دو، دیکھا جائے گا کیا ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے، جو کسی کی چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی بنائی ہے لوگوں کو اکٹھا چلانے کے لیے، تو جب یہ اس طرح کا فتنہ پھیلتا ہے تو معاشرے میں جو ہے بے سکونی آ جاتی ہے، بلکہ لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو امانت کیا ہے عزیز طلبہ؟ کوئی چیز آپ کو پکڑائی جاتی ہے کہ یہ میری سنبھال لو، تو اس کو اسی طرح سنبھالنا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا، اور جب وہ طلب کرے بغیر حیل و حجت کے اس کو واپس کر دینا، اس کو کہتے ہیں امانت۔ اور امانت کیا ہے بچوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بھی امانت ہے۔ پتہ آپ کو، یہ جو زندگی ہے نا،
اس سے پہلے ہم آسمانوں میں تھے، آپ کو شاید پتہ ہو، وہاں پر ہم روح کی حیثیت سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار کے مطابق ہماری روح جو ہے ایک جسد میں منتقل کر دی، ٹھیک ہو گیا، اور پھر دنیا میں ہمیں کچھ موقع فراہم کیا گیا، لیکن وہ جو موقع دیا گیا نا وہ امانت کے طور پر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ موقع امانت کے طور پر دیا گیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی بندے کو کوئی چیز دی گئی ہے اور اس میں سے اس نے غلط اس کا تصرف کر لیا، اس کو غلط کنزیوم کر لیا، وہ خائن تصور ہوگا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو امانت ہمیں زندگی کی شکل میں ملی ہے، اس کے بارے میں بھی جس نے یہ امانت دی ہے اس نے پوچھنا ہے۔ کس نے امانت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کھڑا کرنا ہے، ہر بندے سے سوال کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ بتاؤ تمہیں زندگی دی گئی، بتاؤ۔ آ گیا نا امانت والا سوال۔ اب جو دنیا میں آ گیا بندہ، ہر ایک سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں زندگی دی گئی ہے، بتاؤ، تمہیں عمر دی گئی ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، امانت کا مفہوم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ امانت جو ہے، جو چیز بھی ہم سے لی جانے والی ہے وہ امانت ہے۔ ہم سے جسم ہمارا لے لیا جائے گا نا، یہ جو روح ہمیں منتقل ہوئی تھی دوبارہ چڑھ جائے گی نا اوپر، تو ختم ہوگی بات، جسم ہمارا ختم، وہ لیکن جسم دنیا میں دفن ہو جائے گا، مٹی بن جائے گا، لیکن وہ جسم کو دوبارہ قیامت والے دن وہی حیثیت مل جائے گی، اور اس کو پھر پوچھا جائے گا بھی تمہیں یہ چیز دی گئی تھی تو وقت دیا گیا تھا کیا کیا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی امانت کو نا ذرا توجہ دینی چاہیے۔ اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے امانتاً ہمیں دیا ہوا ہے، پتہ آپ کو؟ قرآن مجید بھی امانتاً دیا ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب اس کو ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا تو پھر کیا ہو، ہم مسلمان ہیں پھر بھی اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے کوئی آیت کا مطالعہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، اگر ہمیں معنی مطالب نہیں آتے تو پھر کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا لازم ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، لازم ہے قرآن پڑھنا، اور یہ بھی امانت اللہ کی، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کیا، تم نے استفادہ کیوں نہیں کیا۔ اگلی بات عزیز طلبہ یہ ہے، منافق کی جو دوسری بڑی نشانی ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ ہی بات کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان سے سچ کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم عزیز طلبہ اکثر اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، یا ہم اس کو اسیس نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ جو بولتا ہے نا بندہ، پھر اس کے اندر یہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ ہر جرم جو نا، ہر جرم پہلے جرم محسوس ہوتا ہے، جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جرم کی وہ حیثیت بھی اس کے پاس رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا جو ہے نا، آپ ابھی چھوٹا بچہ ہوگا نا، 2-2.5 سال کا چھوٹا، جس کو ابھی تھوڑا تھوڑا محسوس ہو، تھوڑی تھوڑی بات کر سکے، یقین کریں وہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی، اور کبھی زندگی میں وہ پہلا جھوٹ بولے گا تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ فاق ہو جائے گا، پہلے جھوٹ پہ اس کو بے چینی ہو جائے گی، دوسرے جھوٹ کے پہ بھی اس کو تھوڑی سی بے چینی رہے گی، لیکن جو وہ جھوٹ بولے گا بے چینی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے، بندے کی بربادی میں نا نمایاں جس کا حصہ ہے نا، جس چیز کا، وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ بندے کی کام کرنے کی کارکردگی کو بھی خراب کرتا ہے، تو میں جی نہیں کروں گا تو جھوٹ بول دوں گا، تو جب جو ہے وہ بندہ سوچے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو وہ کام بھی کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے عزیز طلبہ جھوٹ سے نکل جائیں۔ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں،
گندگی کا ڈھیر جو ہے نا، جس میں بڑی سمیل آتی ہے، وہ اس کی سمیل اتنی گندی نہیں ہے جتنی جھوٹ بولنے کی سمیل ہوتی ہے۔ اتنی گندی جھوٹ بولنے کی سمیل، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہمارے کندھوں پہ جو کرامن کاتبین ہے، اس جھوٹ کی اتنی سمیل ہوتی ہے، 1 میل کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں وہ۔ آپ اندازہ کریں کہ جو گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہم آگے پیچھے ہو جائیں سمیل ٹھیک ہو جاتی ہے نا، لیکن اس جھوٹ بولنے کی جو سمیل ہے نا، فرشتے جیسے معصوم مخلوق جو ہے ان کو اتنی گن آتی ہے کہ 1 میل کے فاصلے پہ ان کو جانا پڑتا ہے، وہ سمیل ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آتے ہیں۔ اتنی گندی چیز ہے جھوٹ، اور جھوٹ ہم سے نکل جائے گا نا، ہماری چہروں پہ رونق نہ آئے تو آپ مجھے کہیں، چمکتے ہوں گے چہرے، آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے گی، اور رات کو فٹافٹ نیند آئے گی، اور صبح کو ہمارا دن اچھا گزرے گا کہ اندر جو علائش ہے نا جھوٹ کی وہ نہیں۔ آخری بات جھوٹ کے بارے میں عزیز طلبہ یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا تصور کیا جاتا ہے، اس کی سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں کو بھی بتا دیا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے کام میں پھر توجہ دی جاتی کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا۔ تو اگلی بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق جب بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ اِفا نہیں کرتا، وعدے کی پابندی نہیں کرتا۔ کسی کو 10 بجے کا کہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، 12 بھی بج گا تو پھر کیا ہو، جو بھی وعدہ کرے گا وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ اور عزیز طلبہ، وعدہ کرنا اور وعدے کو جو ہے وہ پورا کرنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ جو وعدہ عزیز طلبہ پورا نہیں کیا جائے گا نا، وہ قیامت تک ہمارے سر پہ کھڑا رہنا، قیامت تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے وعدوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کیوں نہیں۔ اس لیے وعدہ کرتے وقت خیال رکھا کرے کہ مجھ سے یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ نہ کرے وعدہ، کسی نے کو گن پوائنٹ میں وعدہ لینا ہے، نہ کرے۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سا خیال رکھیں کہ وعدہ کرتے وقت بالکل ہوش و حواس میں رہیں اور وعدے کو عملی جامہ پہنائیں۔ اگلی بات عزیز طلبہ جو آخری ہے مومن کی، جو منافق کی نشانی ہے کہ جب بھی منافق شخص جو ہے کسی کے ساتھ لڑتا ہے نا تو گالی پہ اتر آتا ہے، گندی گندی باتوں پہ اتر آتا ہے، فضول باتوں پہ اتر آتا ہے، اور ایسی باتیں منہ سے نکالتا ہے جو شریف آدمی سن ہی نہیں سکتا۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور عزیز طلبہ یہ جو گالی نکالنا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، پتہ آپ کو؟ اور گالی نکالنے والا شخص جو ہے اس کی زبان پلید ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ اب آپ گندی زبان رکھیں گے تو کیا فرق؟ تو بعض اوقات دوست کو بھی گالیاں نکالتے رہتے ہیں، یہ بھی بڑی فضول بات ہے، وہ بھی اپنا اعمال نامہ برباد کرنے والی بات ہے۔ اور لڑائی وقت گالی گلوچ کرنا اور دوسرے کو شدید طریقے سے برا بھلا کہنا، ساری اخلاقیات کو پیچھے رکھ دینا، پس پردہ کر دینا، اور جو ہے جو منہ میں آتا کرتے رہنا، یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانی سے بچائے۔ اب عزیز طلبہ میں نے آپ کے سامنے 4 منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ 4 ایسی نشانیاں ہیں جو بندہ ان سے اوائڈ کر لے گا نا، وہ کمپلیٹ پرسن ہو سکتا ہے، وہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے، وہ خود بھی زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے، اور اس سے کنسرنڈ بندے، گھر والے، دوست، کلاس فیلوز، محلے دار، سارے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب کے ساتھ وہ اچھا چل سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جس کو کرنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے، سوسائٹی خوش رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔